سے ہمارا پروگرام شام جانے کا تھا، اور وہاں اس اشرے کے بینر بھی کراچی میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک، اور شام میں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن جب یہاں کا دعوت نامہ ہمیں ملا انجمن کا، مولانا طیب صاحب قبلہ تشریف لے گئے کراچی، تو دعوت نامہ انجمن کی طرف سے لائے، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں 2 بار تو زیارت کر آیا ہوں میں شام، یہ ایک موقع مل رہا ہے ہم کو کہ ہم ہندوستان جائیں اور اپنے وطن اور سب سے تہذیب کا خوبصورت شہر لکھنؤ، جہاں پیدا بھی ہوئے رہے پلے بڑھے، اس کو ایک بار ہم دیکھیں جا کے، پھر کہ بہت دل چاہتا ہے کہ ہم بار بار لکھنؤ کو دیکھیں، یہاں کے امباڑے دیکھیں، یہاں کے لوگوں سے ملیں۔ اب جو نئی نسل ماشاء اللہ ہمارے جانے کے بعد اب چھوڑے ہوئے، ان کو 45 سال ہو گئے لکھنؤ چھوڑے، اور 20 سال ہم لکھنؤ میں رہے، تو کراچی کے سال زیادہ ہو گئے، لیکن یہ 20 سال لکھنؤ کے بھاری ہیں 39 سال پہ، اس لیے کہ خواب بھی آتا ہے تو لکھنؤ ہی کا آتا ہے۔ ابھی تک ہم نے کراچی خواب میں نہیں دیکھا، نہ پاکستان خواب میں دیکھا، لیکن لکھنؤ ہمیشہ خواب میں آتا ہے، یہاں کی تمام جگہیں، یہاں کی مجالس، یہاں کے لوگ، یہاں کے شاعر، یہاں کے ادیب، یہاں کی تاریخ، یہاں کے بادشاہ، ایک ایک چیز جو ہے وہ یاد آتی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے سب کچھ دیکھا۔ اور پھر جو اس مرتبہ ہمارے وہ بچے کے جو ہمارے جانے کے بعد پیدا ہوئے اور اب وہ ماشاء اللہ جوان ہیں، تو ان کا جذبہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ کتنے مانوس، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جو آج انہوں نے اپنا شاندار استقبال 4 بار جشن پہ کیا، اس کا جواب نہیں ہے، ان کی محبتیں، اور یہ سب مرکز جو ہے اصل میں امام حسین کی محبت ہے، اور امام حسین کی محبت جو ہے وہ دلوں کو ملا دیتی ہے۔ اور میں وہاں پاکستان میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر پورے ورلڈ میں امام حسین کی فکر کو سمجھ لیا جائے تو نہ کبھی جھگڑا ہوگا نہ فساد، بلکہ دل سے دل مل جائیں گے۔ تو ایک امام حسین کا چاہنے والا جب دوسرے سے ملتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام حسین نے وہ کارنامہ کیا کہ انسانیت کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، اور اس میں جو محبتیں ہیں واقعہ کربلا میں، وہ ہر سماج کی جو رشتہ داری ہے وہ وہاں موجود ہے، بھائی بہن، بھائی بھائی بھائی، بیٹا باپ، بیٹی باپ ماں بیٹا، یہی رشتے ہیں جن پہ ہمارا سماج قائم ہے، اور اس کا سب سے بڑا سبق ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے۔ اور ہندوستان اس لیے قابل تعریف ہے کہ پوری دنیا میں امام حسین کی عزاداری ہوتی ہے، لیکن جیسی عزاداری ہندوستان کے صوبوں اور شہروں میں ہوتی ہے وہ یادگار ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ ہر قوم جو بھی ہندوستان میں آباد ہے، ہر صوبے کا آدمی، ہر شہر کا آدمی، ہر دیہات کا آدمی امام حسین کی یاد کو عقیدت سے مناتا ہے۔ یہ مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کسی ملک کے پاس نہیں۔ اور جو مشہور بی بی سی کا جو نمائندہ مارک ٹیلی مشہور ہے بی بی سی کا، وہ لکھنؤ کا محرم پڑھنے آیا تھا، تو اس نے یہاں سے جا کے ایک کتاب لکھی لکھنؤ کی عزاداری پر، تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ کاش کہ پوری دنیا میں لکھنؤ اور ہندوستان جیسی عزاداری رائج ہو جائے تو تمام قومیں آپس میں مل جائیں گی۔ یہ مارک ٹیلی نے لکھا ہے، اور اس کی بات ہمیں بہت پسند آئی کہ ہر قوم امام حسین سے عقیدت رکھتی ہے، اور وہی جذبہ ہم کو یہاں لایا ہے۔ بڑی خوشی ہے، ان کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور شکر گزار ہیں اپنے میزبانوں کے بھی، اور ہمارے جو ڈی ایم صاحب اوم پرکاش پاٹھک صاحب ہیں، پہلے بھی ان کا ایک دعوت نامہ ہے،
سمجھا جائے، اس لیے کہ ہم یہیں کے ہیں اور ہم مہمان بن کے نہیں آئے ہیں، آپ کے دوست بن کے آئے ہیں، اور یہ دوستی خدا کرے اسی طرح قائم رہے اور آنا جانا ہوتا رہے، تاکہ ان دوستیوں کے ذریعے ہم دوسروں کو یہ بتائیں کہ آپس میں لڑنا جو ہے، سرحدوں کی لڑائی، وہ معیوب ہے اور بری چیز ہے، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ عوام کے دل اگر ملے رہیں تو بڑے لوگ بھی یہ سوچیں گے کہ کوئی بات ہو بھی لڑائی کی تو اس کو ٹال دیا جائے، اور دونوں ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے کو آنے جانے کی اجازت دینا چاہیے۔ لڑائی تو ظاہر ہے کہ سیاسی ہوتی، اور یہ محبتیں اس میں سیاست ہوتی نہیں، محبت میں سیاست نہیں ہوتی، محبت ایک خالص چیز ہے، اور جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں۔ میر انیس پہ آپ نے بہت کام کیا ہے، جی، تو آپ کیا پاتے ہیں؟ لیکن میر انیس نے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بولا ہے، یہی بات میر انیس نے سکھائی تھی یہاں رہ کر، کہ ان کا کلام سننے کے لیے ان کی مجلس میں تمام سنی شیعہ سب ہوتے تھے، اور تمام ہندو ہوتے تھے، اور بڑے بڑے ہندو شاعر جو گزرے ہیں وہ سب ان سے عقیدت رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کی جو سوچ تھی وہ سب کو پسند تھی، اور ان کا کلام آج بھی موجود ہے، اسے آپ جب پڑھیں ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو اس پر اتنی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے میر انیس نے حضرت علی اکبر کی رخصت دکھائی ہے اپنی والدہ گرامی جناب ام لیلہ سے، تو جب چک بست میں، جو کہ یہاں کے فیض آباد کے تھے اور لکھنؤ میں رہے، بہت مشہور شاعر ہیں وہ اردو کے، چک بست، جو مذہباً ہندو تھے، تو انہوں نے رامائن کو جب نظم کیا، اور جب انہوں نے یہ منظر دکھایا کہ رام جی اپنی ماں سے جدا ہو رہے ہیں اور بنواس پہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے میر انیس کا لہجہ اختیار کیا، اور مسدس میں وہ رخصت لکھی، بیٹے کی ماں سے رخصت، دونوں کو پڑھیں تو لگتا ہے ایک ہی طرح کی رخصت ہے۔ یہ میر انیس نے سکھایا یہاں رہ کر کہ سارے ادب ایک ہو گئے، جو یہاں کے مقامی بھی پرانے ادب تھے وہ اور اردو ادب سب ایک ہو گئے۔ یہ ہے میر انیس کا کارنامہ، اور میر انیس ایک ایسے شاعر ہیں کہ دیکھیے لکھنؤ جو یورپ اور امریکہ میں مشہور ہے، لکھنؤ وہ میر انیس کی وجہ سے ہے، اور اس کی مثال لندن یونیورسٹی میں جو شعبہ ہے اردو کا، اس کے پروفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز، جو اردو کے ماہر ہیں اور کئی زبانیں جانتے ہیں، نیپالی زبان، پالی زبان، ہندی زبان، سنسکرت زبان، تو انہوں نے میر انیس کا انگریزی میں ترجمہ کیا پی ایچ ڈی کی، تو میر انیس پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں مشہور ہیں پڑھے لکھے طور پر۔ ضروری ہے کہ عوام بھی جو دوسرے ملکوں کے ہیں ان سے بھی تعارف ہونا چاہیے۔ ابھی تو بڑے طبقوں میں میر انیس کا چرچا امریکہ میں، نیو یارک میں، کولمبیا یونیورسٹی میں، ورجینیا یونیورسٹی میں، اور میر انیس کے دور میں جب میر انیس موجود تھے تو پیرس یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھا، اس کا نام تھا گارسن گیتاسی، فرینچ ادیب تھا، وہ میر انیس کو جانتا تھا، فرانس میں بیٹھ کے وہ میر انیس کی تعریف کرتا تھا جب میر انیس کا زمانہ تھا اس وقت۔ تو میر انیس کی شاعری جو ہے وہ آج ہر مذہب و ملت میں پسند کی جاتی ہے، لوگ اس کی تعریف اب بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور ابھی درگاہ میں جو مجلس ہوگی اس میں میر انیس کا ہی مرثیہ پہلی مجلس میں حضرت عباس کے حال کا پیش کروں گا، چونکہ وہ مجلس حضرت نواب جعفری صاحب کی طرف سے دبستان مرثیہ خوانی، تو انہوں نے بہت کام مرثیے پہ کیا ہے، تو ان کی محبت کی وجہ سے میں یہ مرثیہ بھی پیش کروں گا درگاہ میں۔